9 سال تک میں نے اس شخص کے لیے سب کچھ قربان کیا، اپنے ماں باپ، بہن بھائی، عزت اور گھر تک کو چھوڑ دیا، لیکن ایک دن اس نے صرف 3 لفظ کہہ کر مجھے سڑک پر لا کھڑا کیا۔ آج بھی میرا ایک سوال ہے، اگر محبت میں قدم اٹھانا صرف میرا جرم تھا تو سزا صرف مجھے ہی کیوں ملی؟ میرا نام کلثوم ہے اور میں پنجاب کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوئی۔ میری زندگی بالکل عام سی تھی۔ میں روزانہ دوسرے گاؤں کے اسکول جانے کے لیے کئی کلومیٹر پیدل چلتی تھی۔ انہی راستوں پر میری ملاقات فرحان سے ہوئی۔ شروع میں صرف نظریں ملتیں، پھر ایک دن ایک آوارہ کتے نے مجھ پر حملہ کر دیا۔ میں خوف سے چیخ اٹھی، لیکن فرحان نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر مجھے بچا لیا۔ شاید وہی لمحہ تھا جب میرے دل میں اس کے لیے ایک خاص احساس پیدا ہوا۔ وقت گزرتا گیا اور ہماری بات چیت شروع ہو گئی۔ پھر خطوں کا سلسلہ چل نکلا۔ ہم دونوں نوجوان تھے، جذباتی تھے اور محبت کو ہی اپنی پوری دنیا سمجھنے لگے تھے۔ ہم نے ایک ساتھ زندگی گزارنے کے خواب دیکھنے شروع کر دیے۔ چند سال بعد میرے گھر والوں نے میری شادی خاندان کے ایک رشتہ دار سے طے کر دی۔ میں نے بہت منت سماجت کی، لیکن کسی نے میری بات نہ سنی۔ مجبور ہو کر میں نے فرحان کو سب کچھ بتا دیا۔ پھر ہم نے وہ فیصلہ کیا جس نے ہماری پوری زندگی بدل دی۔ ہم گھر سے بھاگ گئے اور عدالت میں جا کر نکاح کر لیا۔ صبح ہوتے ہی پورے علاقے میں ہنگامہ مچ گیا۔ میرے والد نے صدمے میں اعلان کر دیا کہ ان کے لیے کلثوم مر چکی ہے۔ میری بہنوں کی تعلیم رک گئی اور خاندان کی عزت پر لگنے والا داغ صرف میرے نام سے جوڑ دیا گیا۔ میں سمجھتی تھی کہ اب محبت کی منزل مل گئی ہے، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس تھی۔ سسرال پہنچتے ہی مجھے احساس ہو گیا کہ میں نے جو خواب دیکھے تھے وہ صرف خواب ہی تھے۔ مجھے ہر روز طعنے دیے جاتے، مجھے بھاگی ہوئی لڑکی کہا جاتا، میرے کردار پر شک کیا جاتا اور مجھے خاندان کی بدنامی کی وجہ قرار دیا جاتا۔ میں خاموش رہتی کیونکہ میرے پاس واپس جانے کے لیے کوئی گھر باقی نہیں بچا تھا۔ وقت گزرتا گیا، میرے بچے پیدا ہوئے، لیکن میری زندگی آسان نہ ہوئی۔ آہستہ آہستہ فرحان بھی بدلنے لگا۔ جو شخص کبھی میری خاطر دنیا سے لڑنے کو تیار تھا، اب ہر پریشانی اور ناکامی کا ذمہ دار مجھے ٹھہراتا تھا۔ میں دل ہی دل میں ٹوٹتی رہی، مگر بچوں کی خاطر سب کچھ برداشت کرتی رہی۔ پھر ایک دن میرے والد کا انتقال ہو گیا۔ میں آخری بار ان کا چہرہ دیکھنے گئی، لیکن وہاں بھی مجھے قبول نہ کیا گیا۔ میں دور کھڑی روتی رہی اور چند لمحوں بعد واپس لوٹ آئی۔ اس دن مجھے شدت سے احساس ہوا کہ میں نے جذبات میں آ کر کیا کچھ کھو دیا ہے۔ 9 سال تک میں نے ہر دکھ برداشت کیا، لیکن ایک دن ساس کے ساتھ جھگڑے کے بعد سب کچھ ختم ہو گیا۔ فرحان غصے میں آگ بگولا ہو گیا اور اس نے ایک لمحے میں مجھے طلاق دے دی۔ وہی شخص جس کے لیے میں نے اپنی پوری دنیا چھوڑ دی تھی، اس نے مجھے گھر سے دھکے دے کر نکال دیا۔ اس دن میں سڑک پر کھڑی تھی، نہ میرے پاس اپنا گھر تھا، نہ خاندان اور نہ وہ محبت جس کے لیے میں نے سب کچھ قربان کیا تھا۔ لوگ مجھے دیکھ کر سرگوشیاں کر رہے تھے اور میں سوچ رہی تھی، آخر میری غلطی کیا تھی؟ آج میں ایک فلاحی ادارے کے کمرے میں زندگی گزار رہی ہوں۔ اکثر راتوں کو جاگ کر یہی سوچتی ہوں کہ محبت صرف جذبات کا نام نہیں، ذمہ داری کا نام بھی ہے۔ اگر ذمہ داری نہ ہو تو محبت صرف ایک وہم بن کر رہ جاتی ہے۔ اور آج بھی میرا سوال وہی ہے، اگر اس فیصلے میں فرحان بھی برابر کا شریک تھا تو سزا، رسوائی اور تنہائی صرف میرے حصے میں ہی کیوں آئی؟